अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। सलामती कौंसिल में इसराइल ईरान तनाज़े पर मजीद बहस बाद में की जाएगी। इसराइली सफ़ीर की दरख्वास्त पर UN सिक्योरिटी कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ईरान इसराइल कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। कहते हैं मशरिक़ वुस्ता इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ा है। वक्त आ गया है कि कशीदगी को कम और ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया जाए। खित्ते को जंग का भी खतरा है। किसी भी रियासत की सालमियत के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ममनू है। खित्ते में बढ़ती कशीदगी से बड़ी जंग का खदशा हो गया। इसराइल का सलामती कौंसिल से ईरान के हमले की मज़म्मत का मुतालबा। ईरान का इसराइल से बदला ऑपरेशन सच्चा वादा ने इसराइल को हिला के रख दिया। कौंसल खाने पर हमले के जवाब में इसराइल पर ड्रोन्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का जहरियत पसंद इसराइल को सजा देने का वादा पूरा हो गया। तेहरान इसराइल में 50% अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब। इसराइली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ईरानी हमला रोकने में नाकाम रहा। ईरान के 300 ड्रोन इसराइली इलाकों तक पहुंचे। गोलान की पहाड़ियों और शाम के करीब कई इसराइली फौजी ठिकानों को तबाह किए। धमाकों की आवाज़ें मकबूजा बैतुल मक़दस सुनी गई। ईरानी हमले के बाद इसराइल में खौफ व हिरास। इसराइली शहरी हवास बाख्ता होकर बम शेल्टर में छुप गए। कई शहरों में एमरजेंसी नाफिज, तालीमी इदारे बंद। मुतादिद मुकामात पर सायरन बजाए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल के दिफाई निज़ाम और फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को गजा बना देंगे। ईरान को हमले का भरपूर जवाब देंगे। इसराइल के ईरान को धमकी। नेतन्याहू का कहना है ईरान जवाबी हमले के लिए तैयार रहे। ईरान के ज़्यादातर हमले नाकाम बना दिए। इसराइली वज़ीर आज़म ने जंगी कबीना को ईरान पर हमले का इख्तियार दे दिया। मुमकिन ईरानी हमलों से बचने के लिए इसराइली फ़ज़ाइया ने डेविड स्लंग नामी दिफाई निज़ाम भी ऑन कर दिया। इसराइली फ़ौजी तर्जुमान का कहना है हमारी जंग ईरानी अवाम के साथ नहीं, हम ईरानी इस्लामी जमहूरी हुकूमत के खिलाफ हैं। हमने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरानी हमला नाकाम बनाया। आलमी और मशरिक़ वुस्ता के इत्तेहादियों के शुक्रगुजार हैं। ईरानी हमला इंतहाई गैर जिम्मेदाराना था। इसराइल ने दोबारा हमले की कोशिश की तो बड़े पैमाने पर नुकसान उठाने के लिए तैयार रहे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने सेहूनी हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा इत्तेहादी ममालिक इसराइल की अंधी हमायत बंद करें। ईरान की अमरीका को भी वार्निंग। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी का कहना है अमरीका ने इसराइल के जवाबी हमले की हमायत की तो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। अमरीका इसराइली फौजी कार्रवाई की हमायत से बाज रहे। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है ये ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़ा है। अमरीका का दूर रहना चाहिए, मामला ख़त्म समझा जा सकता है। इसराइल की हमायत में किसी भी इक़दाम पर उर्दन अगला हदफ बन सकता है। पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं ईरान इसराइल सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें और कशीदगी कम करने की तरफ बढ़ें। ताज़ा वाक़यात सफारतकारी की नाकामी का इजहार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल अमन सलामती कायम रखने में नाकाम हुई। पाकिस्तान ने कई महीनों से बैनुल-अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया था। ईरान के खिलाफ जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को साफ बता दिया। अमरीकी टीवी का दावा। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है ईरान के खतरात के खिलाफ इसराइल के साथ हैं। इसराइल की सलामती के लिए हमारा अज़म माहनी है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं बाइडन नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है हमें आलमी जंग की तरफ ले जा सकता है। अगर मैं अमरीका का सदर होता तो ईरान इसराइल पर हमला ना करता। उधर बरतानवी वज़ीर आज़म की इसराइल पर ईरानी हमले की मज़म्मत। ऋषि सुनक का कहना है बरतानिया इसराइल की सलामती के लिए खड़ा रहेगा। जापान की भी मज़म्मत। जापानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा ईरान का हमला मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ाएगा।
روسی صدر پیوٹن کا اسرائیل کی حامی قوتوں کے لیے سخت پیغام، کہا فیصلے کا وقت آ گیا، امریکہ سن لے، روس ایران کے ساتھ کھڑا ہے، تیسری عالمی جنگ ہوئی تو دو فریق واضح طور پر آمنے سامنے ہوں گے، روس، چین، ایران، یمن اور شمالی کوریا ایک طرف ہوں گے، نیٹو، امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ دوسری طرف ہوں گے۔ افغان حکومت نے ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کو جائز قرار دے دیا۔ ترک صدر طیب ایردوان نے امریکہ کو جوابی حملے کے لیے اپنے ہوائی اڈے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ سعودی عرب کا خطے میں فوجی کشیدگی پر اظہار تشویش، سعودی وزیر خارجہ کہتے ہیں فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، حملوں سے کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ چین نے بھی ایران اسرائیل کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے فریقین کشیدگی بڑھنے سے روکنے کے لیے تحمل کا مظاہرہ کریں، موجودہ صورتحال کی وجہ غزہ تنازع ہے۔ حماس نے ایران کے اسرائیل پر حملے کو اس کا حق قرار دے دیا، کہا دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملے کا یہ جائز رد عمل ہے، صہیونی جوہریت کے خلاف خطے کے ممالک اور عوام کے دفاع کے حق کی حمایت کرتے ہیں۔ ایرانی حملوں پر خوش ہزاروں فلسطینیوں کا مسجد الاقصی پہنچ کر جشن، ایرانی حملے کی حمایت فضا لبیک یا اقصی کناروں سے گونج اٹھی۔ غزہ کے شہر دیر البلح میں بھی اسرائیل پر ایرانی حملے کی حمایت میں فلسطینیوں کا جشن، جوابی حملے کا سنتے ہی ایران کے کئی شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے، تہران کی سڑکوں پر ایرانی پرچم اٹھائے نوجوانوں کا گشت، فلسطین کے حق میں نعرے، لبنان کے دارالحکومت بیروت میں بھی عوام اسرائیل پر ایران کے حملوں کی خبر کے بعد خوشی سے باہر نکل آئے۔ ایران کا اسرائیل پر حملہ، اسرائیلی سفیر کی درخواست پر UN سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج کچھ دیر بعد ہوگا۔ اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل کا ایران اسرائیل کشیدگی پر تشویش کا اظہار، انطونیو گوتریس کا فریقین پر فوری جنگ بندی پر زور، کہا فوجی کارروائی مشرق وسطی میں بڑے تصادم کا باعث بن سکتی ہے۔ جو اپنے ذاتی انا کی وجہ سے وہ اس ملک کی قسمت کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس ملک کے عوام کی قسمت کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور اب وہ سازش پکا رہے ہیں کہ وہ ڈانڈلی کا ڈھول بجا کے ایک بار پھر اس ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے کر آنا چاہتے ہیں اور اکنامک انسٹیبلٹی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ سیاسی قوتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور وہ سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کیا کرے۔ کچھ سیاستدان اپنی انا کی تسکین کے لیے ملک اور عوام کی قسمت کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہ PNA پارٹ 2 لانا چاہتے ہیں، داندلی کا ڈھول پیٹ کر ملک میں عدم استحکام لانا چاہتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر گڑی خدا بخش میں جلسے سے خطاب، کہا ملک کی تمام سیاسی جماعتیں ہوش کے ناخن لیں، تمام سیاستدان میز پر بیٹھ کر مفاہمت کا راستہ نکال کر ملک کی ترقی میں کردار ادا کرے۔ دھرنا یا گالی گلوچ کی سیاست سے جمہوریت کا نقصان پہنچے گا۔ ہم وفاق کے ساتھ مل کر معاشی استحکام کے لیے کام کریں گے۔ ہم نے میثاق جمہوریت پر 90% عمل کیا جس سے جمہوریت مستحکم ہوئی، بولے ذوالفقار علی بھٹو۔ 45 سال بعد بھی اپنی قبر سے حکومت بنا اور گرا رہے ہیں۔ آج 2 صوبوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ پاکستان غریب ملک نہیں، اسلام آباد میں بیٹھے باؤوں کی سوچ نے ملک کو غریب کیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کہتے ہیں عوام کا نقصان ملک کا نقصان ہے اور ملک کا نقصان ہمارا ہے۔ تاریخ میں کچھ لوگوں نے ملک کا نقصان کیا جو آج بھی برداشت کر رہے ہیں۔ بی بی شہید نے مجھے پیپلز پارٹی کا چیئرمین بنایا تھا، کچھ تو سمجھتے تھے کہ میں پارٹی کو نہیں چلا سکوں گا، ہم ملک کو بہتری کی طرف لے کر جائیں گے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں روٹی 4 روپے سستی، پنجاب میں روٹی کی قیمت 16 روپے مقرر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے روٹی کی قیمت میں 4 روپے کمی کا اعلان کر دیا۔
تمام ڈپٹی کمشنرز کو فیصلے پر عمل درآمد کرانے کا حکم۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا، اللہ رب العزت عوام کے لیے مزید آسانی فرمائے۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن پنجاب نے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ کہا، روٹی کی قیمت کسی صورت 16 روپے نہیں ہو سکتی۔ آٹے کی قیمت میں کمی کے بغیر روٹی سستی کرنا ممکن نہیں۔ آنے والا دور پی ٹی آئی کا ہے، تمام حکومتیں ختم ہو جائیں گی، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی پی جلد رہا ہوں گے، ملک بھر میں جلسے ہوں گے، ہماری تحریک حکومت کو بحال لے جائے گی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں، پاکستان بدل رہا ہے، عوام بیدار ہو چکے ہیں، شریف خاندان قیدی نمبر 804 سے خوفزدہ ہے، شاہ محمود قریشی سمیت تمام کارکن بھی جیلوں سے باہر آئیں گے۔ لاہور کے علاقے اسلام پورہ میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے زخمی عامر تانبا اسپتال میں دوران علاج جاں بحق۔ عامر سرفراز عرف تانبا بھارتی دہشت گرد سربجیت سنگھ پر جیل میں حملے میں ملوث تھا۔ 2 حملہ آوروں نے عامر کو 4 گولیاں ماری۔ حملے کا مقدمہ بھائی جنید سرفراز کی مدعیت میں درج، مقتول کو پہلے سے دھمکیاں موصول ہو رہی تھی۔ متنازعہ یوٹیوبر عادل راجہ کو دھچکا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کی جانب سے برطانوی عدالت میں اپنے خلاف دائر حد کی عزت کیس میں دائر اپیل ہار گئے۔ عدالت نے عادل راجہ پر 10,000 پاؤنڈ جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ عادل راجہ اپنے خلاف حد کی عزت مقدمہ کو خارج کرنے کی درخواست میں ناکام رہے۔ عادل راجہ کی بے بنیاد الزامات برطانوی جج نے مسترد کر دیے۔ عادل راجہ نے 9 پبلیکیشنز میں راشد نصیر کے خلاف انتہائی سنجیدہ نوعیت کے توہین آمیز الفاظ شائع کیے۔ پشاور میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری، 2 روز کے دوران مختلف حادثات میں 7 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے۔ پی ٹی ایم نے رپورٹ کو جاری کر دیا۔ دیواریں اور چھتیں گرنے سے مجموعی طور پر 84 گھروں کو نقصان، 15 گھر مکمل تباہ ہو گئے، 69 گھروں کو جزوی نقصان۔ حادثات دیر، چترال، سوات، باجوڑ، شانگلہ، مانسہرہ، محمد اور مالاکنڈ میں رونما ہوئے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر شہروں میں بھی بادل برس پڑے، نشیبی علاقے زیر آب، کچے مکانوں کو نقصان پہنچا۔ کراچی میں صبح سے جاری بارش رک گئی، اہم شاہراہوں پر بارش کے بعد صورتحال بہتر، نشیبی علاقوں میں کہیں کہیں پانی جمع، نکاسی کا کام جاری۔ محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیش گوئی، وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر محکمہ الرٹ۔ ادھر اسلام آباد اور لاہور میں بھی بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ ورلڈ بینک پاکستان کو توانائی منصوبے کے لیے $1 ارب قرض دے گا۔ فنڈز 2160 میگا واٹ کے داسو ہائیڈرو پروجیکٹ پر خرچ کیے جائیں گے۔ عالمی بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے جون میں قرض کی منظوری متوقع۔ منصوبے کی تعمیر سے پاکستان کو فیول کاسٹ کی مد میں سالانہ $1.8 ارب بچت ہوگی۔ ٹیکس چوری میں ملوث 5 لاکھ سے زائد افراد کے سمز بلاک کرنے کا فیصلہ، چیئرمین ایف بی آر نے سمز بلاک کرنے کی منظوری دے دی۔ مجموعی طور پر 20 لاکھ ٹیکس چوروں کی نشاندہی کر لی گئی۔ سمز بلاک کرنے والوں کے حوالے سے ایف بی آر نے رولز متعلقہ برانچز کو بھجوا دیے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان T20 سیریز کیویز ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی۔ راولپنڈی اسٹیڈیم میں ابتدائی 3 میچز کھیلے جائیں گے، آخری 2 میچوں کی میزبانی لاہور کرے گا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم 16 اور 17 اپریل کو پریکٹس کرے گی، 18 اپریل سے باقاعدہ سیریز کا آغاز ہوگا۔ سرگودا میں جیپ اور موٹر سائیکل ریلی، 60 سے زائد ریسرز نے حصہ لیا۔ دریا جہلم کے کنارے 21 کلومیٹر کے ٹریک پر ڈرائیورز نے اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ شائقین کی بڑی تعداد مقابلے کو دیکھنے امڈ آئی۔